بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیتے ہیں۔ تو آئیے آج پہلے ہم اپنے ایک پرانے سوال اور اس کے جواب کی تکمیل کر لیں، اس کے بعد نئے سوالوں کی طرف آئیں گے۔ سوال یہ تھا جس کی ہم تکمیل نہیں کر سکے، تو وہ یہ تھا کہ نمازی امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس کو کبھی اپنی نماز میں تلاوت میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے تلاوت کے علاوہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا تھا، جیسے کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے امام صاحب تشہد میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، تو آپ جانتے ہیں اس وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس کی اور بھی شکلیں ہیں، اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال تھا آیتوں کے بھول جانے پر دوسرے کے بتانے کے سلسلے میں، چونکہ بھائی نے تفصیل کی تھی کہ بتانے والا کوئی غیر نمازی بھی ہو سکتا ہے، تو غیر نمازی کی دو شکلیں، ایک تو کوئی غیر نمازی ہو اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے یا سن رہا ہے یا مسجد میں ابھی آ رہا ہے، نماز میں شامل نہیں ہوا، یہ ساری پوزیشن اس میں آتی ہے۔ لیکن ایک پوزیشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ بتانے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے اور جس کو غلطی ہو رہی وہ تو نماز پڑھا ہی رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر امام صاحب کسی ایسے آدمی کے سے لقمہ قبول کرتے ہیں، یعنی تصحیح کو، جو نماز میں نہیں ہے، تو امام صاحب کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کہ اس طرح سے چونکہ ایک طرح کی گفتگو کرنے، بات چیت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو تھوڑا ہی ہے۔ لیکن ہم نے بتایا کہ راجح یہ نہیں ہے، راجح یہ ہے کہ چونکہ نماز کی مصلحت میں یہ باتیں چل رہی ہیں، اس لیے اس کی نماز کے باطل ہونے کا حکم دینا یہ صحیح نہیں جمہور علماء کے نزدیک۔ اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں بھی کہ نماز کسی کی ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے میری مراد ہے، تو جا کر کے وضو کر کے دوبارہ آ کے شامل ہو سکتا ہے۔ بہت سارا مقام ہے، جانا، وضو کرنا، واپس آنا، پھر پہنچنا، پھر سر نو اس میں نماز میں شامل ہونا، جبکہ پہلے کی نماز اس کی صحیح رہتی، بشرطیکہ کو جا کر کسی اور کام میں نہ لگ گیا ہو۔ اور اس طرح سے اور بھی صورتحال بنتی ہے جس میں نماز کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ کام ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی حالت میں کوئی مصحف سے پڑھنا چاہتا ہے، یعنی نفلی نمازوں میں تو پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید لے کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آگے جا کے دروازہ کھولنا ہو نفلی نمازوں میں تو جا سکتا ہے۔ امام کسی سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے۔ یہ دوسرے کام ہیں، لیکن اس میں حدیثوں میں صراحت ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے امام صاحب کو بتا دینے میں بھی کوئی آدمی اگر باہر سے بتاتا ہے تو امام صاحب کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ تھا تیسری پوزیشن کہ بتانے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں تراویح ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنی دوسری نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، یا تراویح چھوٹی ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، یا فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور امام صاحب شروع کی تلاوت اور ان کو بھول ہو گئی، ابھی کیا کر سکتا ہے؟ بتانے والا جو نماز پڑھے اس کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن دوسرے لوگ نہیں بتا رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ تو کیا وہ بتا سکتا ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ ہاں وہ بتا سکتا ہے، یہ بھی نماز میں ہے وہ بھی نماز میں، لیکن چونکہ مصلحت نماز میں ہے اس لیے نہ اس کی نماز باطل ہے نہ اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، دونوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بتانے والا بھی نماز پڑھتا ہے، اس نے دوسرے سے بات کی، اس کو بات سے شمار کرتے ہیں، اور جس نے اس کی بات کو قبول کیا، سوال کے اس کے بتانے کو قبول کیا، گویا کہ اس نے بھی بات کی، تو اس کی بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ جب مصلحت نماز میں ہو تو اس طرح سے نماز کے بطلان کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ آئیے ہم اس سوال کے بعد آپ کے سامنے دوسرا سوال لے کر آتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے کہ کیا جو آدمی حج کرنے پر قادر ہے اور حج پر قادر ہونے کے باوجود بلا کسی عذر کے حج نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال کریں گے، اس طرح سے کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہو، کچھ لوگ نہیں اس سال نہیں اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ حج تو بڑھاپے ہی میں کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ اپنے ملکوں میں دیکھتے ہوں گے کہ حج کے لیے عمومی طور پر وہ لوگ جب زندگی کے کاموں سے چھٹی پا جاتے ہیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو اب نماز پڑھیں مسجد میں اور چلو اب حج کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ یعنی ضعیف اور زیادہ عمر کے لوگوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے،
اور شاید یہ بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ، جیسا کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، لیکن دنیا کی زندگی بہت لمبی ہو سکتی ہے اور ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں، تو حج کرنے کے بعد غلط اعمال نہیں کرنا چاہیں گے، اس لیے ہماری زندگی مختصر، اس لیے بڑھاپے کو آ چکے ہیں، مختصر رہے گی، یہ سب لوگوں کا اپنا وہم و گمان ہے، تو اس کے بعد ہم نیکی کام میں باقی رہ جائیں گے۔ تو لیکن سوال ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی آدمی جو کہ حج پر قدرت رکھتا تھا، اس کے باوجود، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود بھی حج کو نہیں کرتا، متاخر کر دیتا، اس کا کیا حکم ہے؟ اب وہ یہ سوال اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، اس لیے کہ شریعت میں کسی بھی انسان کے اوپر جب اس کے اندر اس کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہو، اس پر کوئی اسلام کا فریضہ آ جاتا ہو، تو اس میں دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ جو آدمی بالغ ہو گیا، جو لڑکا بالغ ہو گیا اور اس کے بعد وہ سمجھدار ہے، مسلمان ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پھر اسے نماز پڑھنا ہی چاہیے۔ پھر یہ کہا کہ نہیں ابھی ہم 10 سال بعد پڑھیں گے، 20 سال بعد پڑھیں گے، ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، یہ اس کا عذر بیکار ہے، اس کی یہ اللہ کے نزدیک منظور نہیں، نہ شریعت اس کو منظور کرتی ہے۔ ایسے ہی کسی کے پاس جو ہے زکوٰۃ دینے بھر کا مال اکٹھا ہو گیا، نصاب مکمل ہو گیا اور اس نصاب پر سال پورا گزر گیا، تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ نہیں ابھی سال نہیں، آئندہ سال دیں گے، پھر اس کے بعد دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب اسلام کا، اسی طرح سے روزے کا معاملہ بھی ہے، اب یہ چلیے یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان سب میں عام طور سے لوگ یہی جانتے اور کہتے اور سنتے اور کرتے ہیں کہ جب آدمی بالغ ہو جائے، مسلمان ہو، اس کے پاس اس کی استطاعت آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے بالغ ہو جائے، ایسے ہی بالغ ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے پاس مال ہو نصاب بھر کا، سال گزر جائے، بالغ ہو جانے کے بعد اس کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی، کوئی عذر نہیں ہے شرعی، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو حج کا معاملہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ حج میں بھی تو یہی بات ہے کہ جب آپ کے پاس حج کرنے بھر کا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے اور آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی قرض نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بڑا خرچ نہیں پڑا ہوا جس پہ جو آپ کے لیے پہلے شرعی طور پر مقدم ہو، تو آپ کو حج کرنے میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو حج پہ قادر ہے اور حج نہیں کرتا ہے بلا کسی عذر کے، تو وہ گوئی کہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ فریضہ، فرض واجب ہو گیا آپ کے اوپر، اس کے باوجود آپ، اللہ کی طرف سے واجب ہو گیا، شریعت نے واجب کر دیا، پھر بھی آپ اس کو ڈھکیلتے رہتے ہیں کہ نہیں اس سال نہیں، آئندہ سال، آئندہ سال، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ابھی جوان ہیں، ابھی بڈھے ہو جائیں گے جب جائیں گے۔ یہ ساری باتیں، یہ سب کے سب غلط ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اس سے اور جلدی سے جلدی حج کو پورا کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ آل عمران کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے، جس کو جو کہ وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ استطاع سبیلا کے مطلب سبیل کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ پیر صحیح ہیں، چل پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے، چلنے کی طاقت رکھتا ہے، سواری پہ بیٹھ کے جانے کی طاقت رکھتا ہے اگر، تو وہ بھی صحیح۔ اور اسی طرح سے اس کے اخراجات ہیں، یہ بھی استطاعت سبیل میں داخل ہے کہ اخراجات نہیں ہو تو کیسے جائے گا؟ اخراجات ہوں، ان اخراجات کے اندر یہ بھی شامل ہے اپنے پیچھے جن کے واجبی فرض اخراجات ہوتے ہیں ان کے خرچہ بھی چھوڑ کے جاتا ہو، جیسے بیوی ہے، جیسے بچے چھوٹے ہیں اور جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان سب کے بھی اخراجات اس کے پاس ہوں، قرض اس کے پر نہ لدا ہوا ہو، یہ سب ساری چیزیں مکمل ہوں، اس کے بعد بھی حج نہ کرتا ہو تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ حج تو واجب ہو گیا اس کے اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، وہ صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا، وہ حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، تو ان میں سے ایک چیز کے بارے میں ایسے انسان کو اتنا تاخیر کرنے کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ جب فریضہ واجب ہو گیا، یعنی استطاعت سبیل ہو گیا، تو اس کے بعد حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی
ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جب حضرت جبریل نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مشہور سی حدیث ہے، بخاری میں مشہور، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یعنی جبریل نے آ کے سوالات کیے اور صحابہ کرام نے ان سوالات کو سنا اور جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کو نقل کیا ہے۔ ان سوالوں میں سے کئی چیزیں اس میں سوال میں ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے جو اسلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرو اگر وہاں تک جانے کی طاقت تمہارے پاس پائی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس طرح سے ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے جیسے ایمان باللہ ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، حج بیت اللہ بھی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو بلا کسی عذر کے حج کے فرض ہو جانے کے بعد ان پر، یعنی اس کی استطاعت رکھتے ہیں جانے کی، پیسے سے اور جسمانی طور پر اور راستے کے امن و امان کے طور پر، تو انہیں جانا چاہیے، اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ آئیے ایک سوال ان کا ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے حج نہیں کیا جبکہ 40 سال کا ہو چکا تھا، 40 سال کا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالغ ہے، اس لیے 40 سال تک بالغ ہوگا، اور حج پہ اس کی قدرت بھی تھی، لیکن کہتے ہیں اس کی صفت میں سے یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے پوری طرح سے، اور ہر سال یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ سال حج کروں گا یا اس سال حج کروں گا، لیکن مر گیا اور اس کے بعد حج نہیں کر سکا، یعنی حج اس کے پاس استطاعت تھی حج کرنے کی، اور اس کے بعد وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، سارے نیک کام کرتا، لیکن حج کے بارے میں وہ اس سال کرتا رہ گیا اور حج نہیں کر سکا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے ورثہ اس کی طرف سے اب حج کریں گے، اور کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوگا، اس لیے کہ مال تو چھوڑ کے گیا ہے، اور اسی طرح سے نہیں کیا ہے، دو گناہ، ایک تو گناہ اس کے پاس استطاعت تھی حج نہیں کیا، ایک گناہ کیا، اور دوسرے مال چھوڑ کے گیا، تو کیا اس مال سے اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ ایک سوال حج بدل کا ہے، جو لوگ حج بدل کرتے ہیں اس میں کیا کچھ، لیکن میں علماء کے جو اختلافات ہم نے دیکھے ان میں سے جو بات مستخلص ہو کے نکلی ہے، وہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا ہوگا، یعنی کیا اس کا حج کیا جائے گا کہ نہیں۔ تو کچھ علماء نے کہا ہے اس سے کی جانب سے حج کیا جائے گا، اور یہ حج اس کو نفع بخش ہوگا، یعنی حج بدل ہوا، اور یہ اس کا حج جو کیا جائے گا گویا کہ اس نے خود حج کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا حج نہیں قبول ہوگا، یعنی اس نے اپنے زمانے میں حج نہیں کیا استطاعت کے باوجود، اب اس کی طرف سے حج کرایا جائے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات انہوں نے کہی کہ آدمی کوئی فریضہ جو اس کی زندگی میں نافذ ہوا شریعت کا، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کو وہ خود نہیں کرتا ہے، تو کیا اس کے مر جانے کے بعد اس کی طرف سے نماز پڑھی جائے گی، اس کی طرف سے زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا، اور اسی طرح سے کہہ لیجیے حج بھی کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، روزہ نماز نہیں پڑھی جاتی اس کی طرف سے، زکوٰۃ اس کی طرف سے نہیں دی جاتی ہے، اور نہ اس کی طرف سے روزہ رکھا جاتا ہے، تو حج کیوں کیا جائے گا؟ جب ان چیزوں کا بدل نہیں ہے جو کہ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہیں، تو پھر اس بقیہ حج ہی کے لیے کیوں بدل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کی طرف سے حج نہیں ہوگا، یعنی اس کی ذمہ داری جو حج کی تھی وہ براعت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ حج کیجیے، اچھا کام ہے، لیکن اس کا ثواب ہے، لیکن یہ جو ذمہ داری تھی، جو فرض اس کے اوپر لدا ہوا تھا، وہ نہیں ہٹے گا، یعنی گنہگار رہے گا وہ، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی عبادت چھوڑ دی ہے جو اس کے اوپر واجب تھی اپنے وقت میں، اپنی زندگی کے اندر ہی، اور جب زندگی میں واجب تھی تو مرنے کے بعد اس کا وجوب اس پر نہیں ہے، مرنے کے بعد تو سارے فرائض ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرائض اسلامی تو حالت حیات میں لگتے ہیں، حالت ممات میں نہیں لگتے ہیں۔
تو جب مر گیا تو اس کے اوپر فریضہ ختم ہو گیا. اب اس کی طرف سے آپ کہیں نہیں اب اس کا فریضہ ہم ادا کریں گے، اس کے مال سے ادا کریں گے، تو یہ چیز قابل قبول ان کے پاس نہیں ہے. جنہوں نے شدت سے کہا کہ اس کو حج کرنا چاہیے، حج چھوڑ دیتا ہے تو اس کی طرف سے حج کی جو ذمہ داری جو فریضہ تھا وہ پورا نہیں ہوتا، چاہے وہ 1000 بار حج کیا جائے اس کی طرف سے. اس میں سختی ہے ان کی طرف سے. اور دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ترکہ میں سے جو وراثت چھوڑ گیا ہے اس میں سے کیا اس کے لیے حج میں خرچہ کیا جائے گا. ایک دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جو چھوڑ گیا وہ تو اس کا مال نہیں رہ گیا، جو وراثت میں چھوڑ گیا وہ تو مال وارثوں کا ہو چکا ہے. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوتی یا اس نے کوئی نظر مانی ہوتی کہ یہ اتنا مال ہم کو دینا ہے، یا کہہ گیا ہوتا تب تو دیا جاتا. یعنی جو قرضہ ہے، جو وصیت ہے، اس کی تنفیذ تو کی جاتی، لیکن یہ کچھ نہیں کہہ کر گیا ہے. پھر ورثہ کا وہ مال ہو گیا تو ورثہ چاہیں دیں چاہے نہ دیں تو ان کی ذمہ داری ہے، کیوں دیں گے اس کو. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو حج میں جو خرچہ ہوتا ہے یہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کے اوپر سے جو حج کا فریضہ تھا اس کی زندگی میں نہ کرنے پر اس کا گناہ اس پر باقی رہ جاتا ہے، گرچہ کہ لوگ اس کی طرف سے حج بدل کریں. یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں حج جس نے چھوڑ دیا مرنے کے بعد اس کا حج نہیں بنے گا. اور اسی طرح سے بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات کب چھوڑ دیا، یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، پیسہ تھا، استطاعت تھی، گنجائش تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، پھر بھی نہیں گیا. اور یہ نہیں چلو کر لیں گے بعد میں کر لیں گے، ابھی کیا کرنا، ابھی تو عمر بہت باقی ہے، ایسا آپ نے بھی سنا ہوگا. تو یہ عذر صحیح نہیں ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ دینے سے اس کی یعنی مر جائے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہوئی ہو تو زکوٰۃ اس کی ادا اس لیے کہ زندگی میں جو چیز واجب ہے زندگی میں کرنی چاہیے، مرنے کے بعد تو فریضہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جو مر گیا جو بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، جو غائب ہو جائے ذمہ داری نہیں، عقل چلی جائے تو مرنے کے بعد کہاں عقل رہ جاتی ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزے کا مسئلہ ہے، اور یہ سب کچھ ہے رہ گیا. رمضان کے روزے میں جہاں حدیث یہ آئی ہے کہ جو مر جائے اس کے اوپر اس کو روزہ رکھا جائے گا، یہ نظر کے روزے ہیں اور بقیہ اور ایسی کوئی چیز نہیں. لہذا انسانوں کو اپنے حج کے لیے جلدی کرنا چاہیے. آپ نے جو سوال کیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت بڑی ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آئیے اسی جواب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ سے سوال ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے. جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.